آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، دریا فرات وہ قدیمی دریا ہے کہ جس کا خشک ہونا کوئی اچھی خبر نہیں۔ اس دریا کے خشک ہوتے ہی دنیا کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، اور دریا فرات قیامت برپا کیے جانے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جس کے خشک ہوتے ہی قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مگر ان نشانیوں سے پہلے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی دریا فرات مکمل خشک ہوگا تو اس کے بعد تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی، اور جیسے جیسے دریا فرات خشک ہو رہا ہے یوں لگ رہا ہے کہ یہ زمین مر رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر طرف بے سکونی پھیلی ہے، اور دنیا میں ہر طرف خون ریزی اور قتل و غارت مچی پڑی ہے، یعنی دنیا میں ہر طرف جنگیں ہی جنگیں شروع ہو جائیں گی، اور اس روئی زمین کا امن و سکون تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور آج اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں کچھ اس طرح کے ہی حالات بنے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک دریا فرات کو میں سمجھ پایا ہوں، دریا فرات اس زمین کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے بہنے اور روا رہنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا راز پوشیدہ رکھے ہیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم، مگر ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ اگر انسان میں خون کی سپلائی بند ہو جائے تو وہ انسان بہت جلدی مر جاتا ہے، اور کیا پتہ یہ دریا فرات بھی اس روئے زمین کے لیے کچھ ایسی ہی حیثیت رکھتا ہو، واللہ عالم۔ دوستو، دریا فرات کا پانی 7ویں آسمان سے اس زمین پر پہنچ رہا ہے۔ اب یہ پانی کس طرح اور کس راستے سے زمین تک پہنچ رہا ہے اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے، مگر یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پانی زندگی ہے، اور اس زمین پر ہر زندہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی سے ہی تخلیق فرمائی ہے، جبکہ پانی کے متعلق سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش مبارک بھی پانی پر ہی ہے، جس کی حیت کا اندازہ ہم انسانوں کی عقل اور سمجھ سے باہر ہے۔ مختصر یہ کہ پانی ہی زندگی ہے، اور 7ویں آسمان کے درخت کی جڑ سے بہنے والا دریا فرات خشک ہو رہا ہے، یعنی اس زمین کی زندگی اپنے اختتام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ اب دوستو، دریا فرات اتنی تیزی سے خشک ہو رہا ہے کہ شام کے لوگوں کی لائف لائن ہی یہ دریا فرات تھا، مگر اب دریا فرات اس قدر سوکھ چکا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ شام میں پانی کا کال پڑ چکا ہے، اور شام کے کسان تو اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ شام سے ہجرت کر کے کسی اور ملک منتقل ہو جائیں، کیونکہ حال یہ ہے کہ شام میں نہ تو پینے کے لیے پانی بچا ہے اور نہ ہی وہاں فصلوں کے لیے پانی موجود ہے۔ اور دوستو، دریا فرات کے متعلق عیسائی اور یہودیوں کے الگ الگ عقائد ہیں۔ عیسائیوں کے مطابق دریا فرات ہی وہ جگہ ہے جو مشرق سے آنے والی فوجوں کو راستہ فراہم کرے گا کہ جو لشکر اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئیں گے۔ دوستو، اس بات سے کچھ یاد آیا؟ یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے۔ دوستو، یہ بات تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دی ہے، اور اب سمجھ آ رہا ہے کہ دریا فرات کیوں تینوں مذاہب کے لیے اتنا اہم ہے، جبکہ عیسائیوں کے مطابق یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب جو ان پر نازل ہوئی تھی اس کے چیپٹر نمبر 83 میں درج ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ وہی 10 قومیں ہوں گی جو کہ شروع سے ہی اسرائیل قوم کے خلاف تھیں، اور یہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہیں کہ اسرائیل کی یاد اس دنیا سے مٹا دی جائے۔ اسی طرح مشرق کی فوجوں کے متعلق بائبل دا بک آف ریولیوشن چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دریا فرات سوکھ جائے گا، اور خدا کا چھٹا فرشتہ جب اپنا پیالہ اس میں انڈیلے گا تو یہ بالکل خشک ہو جائے گا، تاکہ وہ ان کے لیے راستہ تیار کرے کہ مشرق کی طرف سے بادشاہ آ سکیں اور اسرائیل پر چڑھائی کریں۔ جبکہ یہودیوں کے مطابق دریا فرات کے خشک ہو جانے کے بعد شام کے راستے سے یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور یاجوج ماجوج اسرائیل سے جنگ کریں گے، اور اس جنگ کو وہ جنگ ہر مجدون دا آرمگیڈن کہتے ہیں، اور اس جنگ میں صرف اور صرف اسرائیل کو ہی فتح ہوگی۔ ہر صورت اس جنگ کو اسرائیل ہی جیتے گا، اور خدا اسرائیل کی غیب سے مدد فرمائے گا، یعنی مشرق سے جو فوجیں نکلیں گی اور شام کے راستے وہ آئیں گی وہ یاجوج ماجوج ہوں گے، اور اس جنگ میں فتح اسرائیل کا مقدر بنے گی، اور اس جنگ میں اتنا خون بہے گا اور اتنی لاشیں پڑی ہوں گی کہ ان کو اسرائیل سے صاف کرنے میں 6 سے 7 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا، اور یہ باتیں دا بک آف ایزیکیل میں چیپٹر نمبر 39 ورس 12 to 13 میں درج ہے۔ اور ایک مقام پہ یہ بھی درج ہے کہ وہ فوجیں ملک شام سے اسرائیل پر حملہ کریں گی، اور ان فوجوں کی آمد سے پہلے یہ نشانی بھی لکھی ہوئی ہے کہ شام کا شہر دماسکس
یعنی دمشق تباہ و برباد ہو جائے گا، اور وہ اتنا تباہ و برباد ہو جائے گا کہ وہاں کوئی نہ رہے گا اور نہ چھپنے کے لیے جائے گا۔ اور یہ بات دا بک آف اشعیاء میں چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 1 میں درج ہے۔ دوستو آپ دیکھیے قیامت کے متعلق تینوں ابراہیمی مذاہب میں کتنی سملیرٹیز ملتی ہیں، اور آج دیکھیے کہ شام تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور شام کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام تباہ ہو جائے اس کے بعد مسلمانوں کی خیر نہیں۔ دوستو دریائے فرات آرمینیا کے پہاڑوں سے بہتے ہوئے ترکی سے شروع ہو کر پھر شام سے بہتے ہوئے عراق پہنچتا ہے اور پھر پرشین گلف میں جا گرتا ہے، مگر دریائے فرات تو اپنی الٹی سمت میں خشک ہو رہا ہے۔ پہلے عراق میں خشک ہوا اور آج عراق تباہ ہو چکا ہے، پھر شام میں خشک ہوا تو آج شام بھی تباہ و برباد ہو چکا ہے، مگر ابھی بھی دریائے فرات ان ممالک میں مکمل خشک نہیں ہوا، اب بھی وہاں کچھ نہ کچھ پانی موجود ہے۔ اب دوستو میرا ایک سوال ہے جو مجھے بہت پریشان کر رہا ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق دریائے فرات کے خشک ہونے کا ذکر ملتا ہے اور اس سے ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا جس سے بہت بڑی خون ریز جنگ شروع ہو جائے گی، اور یہ اتنی شدید ہوگی کہ اوسطاً ہر 100 میں سے 99 لوگ اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ میرا سوال جو مجھے پریشان کر رہا ہے کہ دریائے فرات تو 3 ملکوں سے ہو کر گزرتا ہے، عراق، شام اور ترکی، کیا کسی مقام پر ملک کے بارے میں بھی کوئی روایت ہے؟ اگر اس کے متعلق کسی کو علم ہو تو پلیز مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ 1400 سال پہلے ان ممالک کی جگہ 2 ریاستیں تھیں، ایک پرشین امپائر، دوسری رومن امپائر، اور 1400 سال پہلے دریائے فرات نقشے میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ رومن امپائر سے پرشین امپائر کی طرف بہتا تھا۔ تو میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ سونے کا پہاڑ کس ملک میں نکلے گا؟ ممکن ہو وہ عراق میں نکلے یا پھر شام، یا وہ ملک ترکی بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے دریائے فرات خشک ہو جائے اور اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے اور ایک بہت بڑی خون ریز جنگ شروع ہو جائے۔ اب دوستو ترکی کو زمانہ قدیم میں اناتولیا کہا جاتا تھا اور یہ گریک ورڈ ہے، جبکہ احادیث میں اسے قسطنطنیہ کہہ کر پکارا گیا ہے، اور قرب قیامت سے قبل قسطنطنیہ ایک بار پھر رومنز کے پاس چلا جائے گا۔ مگر آج سے 3 سال پہلے ترکی ہی وہ ملک ہے جس میں 99 ٹن سونے کا ذخیرہ دریافت ہوا تھا، جس کی مالیت $6 بلین ہے۔ مگر یہ سونا اتنا زیادہ نہیں کہ اس کے پیچھے خون ریز جنگیں شروع ہو جائیں۔ $6 بلین تو اتنی رقم ہے جتنی پاکستان کی ہر آنے والی حکومت IMF سے قرضہ لے کر خرچ کر ڈالتی ہے۔ مگر جس طرح ترکی میں یہ سونا دریافت ہوا، ممکن ہے دریائے فرات جب سوکھتے سوکھتے ترکی کی طرف پہنچے تو شاید وہاں یہ پہاڑ نکل آئے اور ایک بہت بڑی خون ریز جنگ شروع ہو جائے، جس کے بعد ترکی اور وہ سونا مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے، جبکہ وہ سونے کا پہاڑ تو مسلمانوں کے لیے فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کوئی اس سونے کے پاس موجود ہو تو اس میں سے کچھ نہ لے، اس سے دور رہے۔ اب دوستو دریائے فرات کے پانی سے سونے کے ٹکڑے اور ذرات بھی آرکیولوجسٹ اور اس پر تحقیق کرنے والوں کو ملے ہیں، جس سے یوں لگتا ہے کہ اس دریا کا پانی کسی سونے کے بہت بڑے ذخیرے یا پہاڑ سے ہو کر بہتا ہے، تبھی اس کے پانی میں سونے کے چھوٹے چھوٹے پتھر نما ٹکڑے ملے ہیں۔ اور یہ بھی بات آرکیولوجسٹ اور اس دریا پر تحقیق کرنے والوں کو مزید تجسس میں ڈال دیتی ہے کہ ہو نہ ہو اس دریا میں کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا سونے کا ذخیرہ موجود ہے، جو کہ ہے برحق ہے، جو قرب قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، جس کی وجہ سے خون ریز جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دریا فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ اس کے سونے کے لیے جنگ کریں گے اور اس جنگ کی وجہ سے ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہی سوچتا ہوگا کہ شاید یہ خزانہ مجھے ہی ملے گا۔ دوستو دریائے فرات قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، جس کا خشک ہونا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور ان قریب یہ مرنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔